السلام علیکم پیارے ساتھیوں، آج کی یہ کہانی آپ کو رلا دے گی۔ ایک بد نصیب باپ جس کی بیٹی اس کے گھر سے بھاگ گئی، کیوں اس نے ایسا قدم اٹھایا؟ آئیے مل کر یہ سچ بیانی سنتے ہیں۔ اس سے پہلے ہمارے چینل سیدھا وائس کو سبسکرائب کریں اور بیل کو ضرور دبائیے۔ پورے محلے میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ مولوی برکت کی لڑکی رات کی تاریکی میں گھر سے فرار ہو گئی۔ نادیہ میری بڑی بہن تھی اور صرف مجھے معلوم تھا کہ وہ کس کے ساتھ گئی ہے، لیکن میں نے اپنے ہونٹ سی لیے اور صبح اٹھتے ہی انجان بن کر یہ خبر گھر والوں کو سنائی کہ نادیہ اپنے بستر پر نہیں ہے۔ ہمارے گھر میں کل 3 کمرے تھے۔ ایک کمرے میں امی بابا اور دوسرے میں میرے تینوں بھائی اور تیسرا کمرہ ہم دونوں بہنوں کے حوالے کیا گیا تھا۔ مجھ سے تابڑتوڑ سوالات کیے گئے، مجھ پر حملے کیے گئے، مجھے غصے سے دیکھا جا رہا تھا، لیکن میرے پاس ہر سوال کا ایک ہی جواب ہوتا: مجھے نہیں معلوم۔ وہ رات میرے ساتھ ہی سوئی تھی۔ صبح اٹھ کر دیکھا تو اس کا بستر خالی تھا۔ میں نے باتھ روم، کچن ہر جگہ دیکھ لیا، لیکن وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بڑا بھائی آستینے چڑھاتے ہوئے بولا کہ تجھے کچھ معلوم نہ ہو؟ تم دونوں 24 گھنٹے ساتھ رہتی ہو، ایک ہی کالج میں پڑھتی ہو، ساتھ آتی اور جاتی ہو، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے تمہیں کچھ نہیں بتایا ہو؟ یہ کہہ کر اس نے میرے بال سختی سے پکڑ لیے اور انہیں جھٹکا دیتے ہوئے بولا، جلدی سے اپنی زبان کھول دے، بتا وہ کس کے ساتھ گئی ہے، کس کے ساتھ منہ کالا کرا رہی ہے، کس کے ساتھ مل کر ہماری عزت اچھال رہی ہے، ورنہ تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ بتا کون ہے اس کا عاشق؟ میں درد سے بلبلا اٹھی، لیکن میں نے اپنے ہونٹ سختی سے بھینچ لیے۔ بابا نے بھائی سے کہا، اسے چھوڑ دے اکبر، اس سے ہم بعد میں نمٹ لیں گے، پہلے لڑکی کو تلاش کرنا ضروری ہے جو بھاگ گئی ہے۔ بابا نے مجھے کمرے میں بند کر دیا اور مجھ سے حکارت والے الفاظ کہتے ہوئے کہنے لگے، تو نے اگر ایسی کوئی حرکت کی تو یاد رکھنا اس کمرے میں زندہ دفن کر دیں گے۔ تینوں بھائی بابا کے ساتھ نادیہ کو ڈھونڈنے نکل گئے۔ میں دل ہی دل میں دعا مانگ رہی تھی کہ نادیہ ان لوگوں کی پہنچ سے دور جا چکی ہو۔ رات میں کئی گاڑیاں ہمارے شہر سے گزرتی تھیں اور مجھے یقین تھا کہ وہ کسی نہ کسی گاڑی میں سوار ہو گئی ہوگی۔ میں جانتی تھی کہ وہ کہاں گئی ہے اور اسے لے جانے والا کون ہے، لیکن میں نے اس راز کو اپنے سینے میں چھپانے کا عہد کیا، اور مجھ پر کتنی ہی سختی کیوں نہ کی جاتی، میں اس راز کو نہیں کھولتی، کیونکہ میں نے اپنے باپ بھائیوں کو ظالم اور نادیہ کو مظلوم سمجھا تھا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اپنی بہن کے گھر سے بھاگ جانے پر میں اتنا خوش کیوں ہوں، یعنی اس کا ساتھ کیوں دے رہی ہوں، اور اپنا منہ میں نے کیوں بند کیا ہوا تھا؟ اس لیے کہ میں اپنی بہن کی مدد کرنا اپنا اخلاقی فرض سمجھتی تھی۔ اگر وہ یہ انتہائی قدم نہیں اٹھاتی تو اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے جہنم بن جاتی، کیونکہ میرے ظالم باپ نے اس کی شادی ایک 50 سالہ بوڑھے شخص سے طے کر دی تھی، جو پہلے سے شادی شدہ تھا، لیکن اس کی بیوی مر چکی تھی اور اس کا بیٹا نادیہ کے برابر تھا۔ ہماری برادری میں شادی کے سلسلے میں لڑکیوں کی مرضی معلوم نہیں کی جاتی، بلکہ انہیں بھیڑ بکری سمجھ کر کسی دوسرے کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ بابا نے نادیہ کا رشتہ جس شخص سے طے کیا تھا، وہ نہ صرف اس سے عمر میں 30 سال بڑا بلکہ 4 بچوں کا باپ بھی تھا۔ اسے بیوی نہیں بلکہ گھر کے کام کاج کے لیے ایک عورت کی ضرورت تھی، جو اس کے بچوں کی دیکھ بھال کر سکے اور اس کی خواہش کو پورا کر سکے۔ اس کو اپنے لیے ایک جوان لڑکی چاہیے تھی، ایسی لڑکی جو اس کی خواہش کو پورا کر سکے۔ اپنی ہوس کے لیے وہ شادی کر رہا تھا، اس لیے اس نے جب پہلی بار نادیہ کو دیکھا تو رشتے کا پیغام بھیج دیا، اور بابا چونکہ اس کے احسان مند تھے، کیونکہ اس نے برے وقت میں ان کی مدد کی تھی، تو بابا نے اس رشتے سے انکار نہیں کیا۔ امی کو البتہ اس رشتے پر اعتراض تھا۔ انہوں نے کچھ کہنا چاہا، لیکن بابا نے بری طرح سے جھڑک دیا اور بولے، بک بک نہ کر، تجھ سے کس نے پوچھا ہے، تجھ سے مشورہ کس نے مانگا ہے؟ لڑکی کا باپ ہوں، اس کے بھلے کے لیے ہی سوچوں گا۔ اشرف خان اچھا آدمی ہے، نادیہ اس کے ساتھ خوش رہے گی اور بہت ہی عیش کرے گی۔ اس کے بعد کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ کچھ کہتا۔ بیوی شریک زندگی ہوتی ہے، لیکن امی کے ساتھ بابا کا سلوک بہت ہی خراب تھا۔ وہ انہیں نوکرانی سے بھی بدتر سمجھتے تھے۔ انہیں صرف بابا کا حکم ماننا تھا۔ ہر دوسرے تیسرے روز امی کی پٹائی ہوتی۔ ہم دونوں بہنیں ڈر کے مارے کمرے میں دبک کر بیٹھ جاتی اور تینوں بھائی منہ پھلا کر باہر نکل جاتے۔ شاید ان میں بھی یہ منظر دیکھنے کی تاب نہیں تھی، لیکن بابا کے آگے کون بول سکتا تھا؟ وہ انتہائی ظالم، سفاک اور سنگ دل انسان تھے۔ سچ پوچھیں تو بابا کے 2 چہرے تھے، ایک وہ جو ہم گھر میں دیکھتے تھے اور دوسرا وہ جو دنیا والوں کو نظر آتا تھا۔ انہوں نے اپنے اوپر مذہب کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا۔ لوگ انہیں متقی، پرہیزگار، نیک سیرت، نیک انسان سمجھتے تھے۔ وہ 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھتے، باقاعدگی سے روزے رکھتے، زکوٰۃ بھی دیتے، ایک بار عمرہ کر چکے تھے اور اب حج پر جانے کا پروگرام بنا رہے تھے۔ ہمیشہ سفید لباس پہنتے، کبھی کسی نے انہیں ننگے سر نہیں دیکھا۔ یہ ان کا ظاہری روپ تھا،
لیکن ان کے اندر کی خباثت کسی کو نظر نہیں آتی تھی۔ مین بازار میں بہت بڑی پرچون کی دکان تھی جس میں دنیا بھر کی تمام برائیاں موجود تھی جن سے مذہب کا کوئی تعلق تھا ہی نہیں، اور امی پر انہوں نے بیجا سختی کی ہوئی تھی۔ امی گھر سے باہر نہیں نکل سکتی تھی، کوئی آئے کوئی چلا جائے، ان کو اجازت ہی نہیں تھی کہ وہ کنڈی کھولیں۔ انہیں گھر سے باہر جانے کے لیے سختی سے منع کیا گیا تھا۔ وہ مہینے میں ایک مرتبہ انہیں میکے والوں سے ملوانے کے لیے لے جاتے اور 2-3 گھنٹے بیٹھ کر ساتھ ہی واپس لے آتے۔ امی شادی کے بعد ایک مرتبہ بھی اپنے میکے رہنے کے لیے نہیں گئی۔ بچوں کی پیدائش کے بعد بھی یہی صورتحال رہی۔ تینوں بھائی اور نادیہ مجھ سے پہلے اس دنیا میں آئے۔ میں سب سے چھوٹی ہونے کی وجہ سے بابا کی لاڈلی تھی۔ وہ کبھی کبھار مجھے گود میں بٹھا کر پیار کر لیتے، لیکن جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی مجھ پر بھی وہی پابندیاں لگ گئی جو اس گھر کی عورتوں کا مقدر تھی۔ تینوں بھائی پڑھائی میں نکمے نکلے تو بابا نے میٹرک کرنے کے بعد انہیں اپنے ساتھ کام پر لگا لیا، انہیں اپنے جیسا ہی بنا لیا۔ وہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے ظہر کی نماز باجماعت پڑھتے تھے، دیگر نمازوں میں باقاعدگی نہیں تھی۔ وہ تینوں بابا کے نقش قدم پر چل رہے تھے، انہی کی طرح سنگ دل، ظالم، سفاک اور بے حس انسان تھے۔ ان کی نظر میں ماں کی کوئی عزت نہیں تھی، بہنوں کو وہ نوکرانی سمجھتے تھے اور اپنے سارے کام ہم سے کرواتے۔ اگر کسی کام میں ذرا سی بھی دیر ہو جاتی تو چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیتے۔ ہمارے گھر میں ریڈیو، ٹی وی اور فون نہیں تھا، صرف بابا نے اپنے استعمال کے لیے موبائل فون رکھا ہوا تھا۔ اسی طرح کوئی اخبار یا رسالہ بھی نہیں آتا تھا۔ ہمیں کورس کی کتابوں کے علاوہ کچھ پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس گڑھن زدہ ماحول میں ہماری پرورش ہو رہی تھی۔ ہم کالج میں دوسری لڑکیوں کو ہنستے مسکراتے قہقہے لگاتے اپنے کزنس کی باتیں کرتے سنتے تو ان کی قسمت پر رشک آنے لگتا۔ ان میں سے بعض کا تو افیئر بھی چل رہا تھا۔ ہمارے بھی کئی کزنس تھے، لیکن کسی نے ہماری یا ہم نے ان کی شکل تک نہیں دیکھی تھی۔ البتہ یہ سن رکھا تھا کہ چچا نے اپنے بیٹے اکرم کے لیے مجھے بچپن میں ہی مانگ لیا تھا۔ میری شادی اس سے ہوگی یہ میں جانتی تھی، لیکن وہ لوگ بابا کی طرح نہیں تھے۔ میں روزانہ نماز پڑھ کر دعا مانگتی تھی کہ میری شادی جلد از جلد ہو جائے تاکہ اس قید خانے سے چھٹکارا حاصل ہو۔ اور پھر ایک دن وہ ہو گیا جس کی مجھے بالکل بھی توقع نہیں تھی۔ ہوا یوں کہ نادیہ کی ایک سہیلی نجمہ کے گھر کوئی محفل تھی۔ اس نے مجھے اور نادیہ کو بھی اس میں شرکت کی دعوت دی، اور چونکہ مذہبی محفل تھی اس لیے ہمارے بابا نے بھی انکار نہیں کیا۔ دوسرے دن انور بھائی نے ہمیں نجمہ کے گھر چھوڑ دیا اور 2 گھنٹے بعد آنے کا کہہ کر چلے گئے۔ محفل ختم ہو گئی۔ نادیہ اور نجمہ مہمانوں کے لیے چائے بنانے کچن میں چلی گئی۔ نادیہ پیالوں میں چائے ڈال رہی تھی، اچانک ساجد وہاں آ گیا۔ وہ نجمہ کا بڑا بھائی تھا۔ وہ شام میں لا کالج میں داخلہ لے کر اس میں پڑھائی کر رہا تھا۔ 2 ماہ بعد اس کا فائنل امتحان ہونے والا تھا، پھر وہ وکیل بن جاتا۔ نادیہ اپنے سامنے اچانک ایک اجنبی کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ اس نے جلدی سے دوپٹے کے پہلو سے اپنا چہرہ چھپایا اور وہاں سے جانے لگی۔ نجمہ بولی، یہ میرے بڑے بھائی ساجد ہیں، ان سے کیا پردہ؟ پھر وہ اپنے بھائی کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، ساجد بھائی آپ یہاں کیوں آ گئے ہیں؟ اپنے کمرے میں جائیے، میں چائے لے کر آتی ہوں۔ میں تو پانی پینے آیا تھا، مجھے کیا معلوم کہ یہاں پردے دار لوگ موجود ہیں۔ نادیہ بھاگ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا اور چہرہ پسینے سے شرابور ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد انور بھائی ہمیں لینے آ گئے۔ گھر آنے کے بعد نادیہ نے مجھے پوری روداد سنائی اور بولی، مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے، اگر بابا کو پتہ چل گیا تو قیامت آ جائے گی، پاگل ہو گئی ہو۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، انہیں کیسے معلوم؟ پھر اس کی ٹھوڑی کو اپنی انگلی سے اوپر اٹھاتے ہوئے میں نے کہا، کیسا ہے وہ؟ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے کہا، بہت ہینڈسم، بالکل خوابوں کے شہزادے جیسا میں نے سوچا ہے۔ اس وقت میں نے خلوص دل سے دعا مانگی کہ کاش میری بہن کو کوئی خوابوں کا شہزادہ ہی ملے۔ دوسرے دن نادیہ کالج گئی تو نجمہ اسے ایک کونے میں لے جا کر بولی، تم نے میرے بھائی پر کیا جادو کر دیا ہے؟ وہ تو پہلی ہی نظر میں تم پر دل و جان سے لٹو ہو گیا ہے، فریفتہ ہو گیا ہے، پاگل ہو رہا ہے تمہارے لیے۔ اس نے کل سے ایک ہی رٹ لگا رکھی ہے کہ وہ تم سے شادی کرے گا، صرف تم سے۔ یہ ناممکن ہے۔ نادیہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے آہستہ سے بولی، ہمارے یہاں برادری سے باہر رشتے نہیں ہوتے، تم بھی اس بات کو یہیں ختم کر دو، کسی سے کچھ مت کہنا۔ ٹھیک ہے، میں تو خاموش ہو جاتی ہوں، لیکن ساجد بھائی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، وہ تو تمہیں اپنا بنا کر ہی دم لیں گے، انہیں منع کر دو نجمہ۔ نادیہ روحانسی ہو کر بولی، وہ کیوں میری زندگی عذاب بنانے پر تلے ہوئے ہیں؟ تم میرے گھر والوں کو نہیں جانتی، اگر انہیں ذرا سا بھی شک ہو گیا کہ میں تمہارے بھائی کے سامنے آئی ہوں تو وہ میری ہڈی بوٹی ایک کر دیں گے۔ کچھ نہیں ہوگا، تم خواہ ڈر رہی ہو، تم ایک بار ساجد بھائی سے مل تو لو، وہ تمہیں سب سمجھا دیں گے۔ میں انہیں کیسے مل سکتی ہوں؟ کل تو محفل کی وجہ سے تمہارے گھر آنے کی اجازت مل گئی، اب کیا بہانہ بناؤں گی؟ یہ تو ہے
اچھا میں تمہاری ان سے فون پر بات کروا دیتی ہوں، تم خود ہی سن لو وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے پرس سے موبائل نکالا اور ساجد بھائی کو فون کیا۔ بھائی آپ خود ہی نادیہ سے فون پر بات کر لیں۔ یہ کہہ کر اس نے موبائل نادیہ کو پکڑا دیا۔ وہ ہچکچا رہی تھی، لیکن جب ساجد نے دوسری طرف سے ہیلو کہا تو اسے بھی جواب میں جی کہنا پڑ گیا۔ ساجد نے کہا مجھے نجمہ آپ کے گھر کے ماحول کے بارے میں بتا چکی ہے، اس لیے میں ملنے پر اصرار نہیں کروں گا، لیکن آپ مجھے اتنی اجازت دے سکتی ہیں کہ آپ سے نجمہ کے فون پر بات کر لوں۔ نادیہ سے کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ اس نے ایک بار پھر گھبراہٹ میں جی کہہ دیا۔ میں تمہیں زیادہ پریشان نہیں کروں گا، بس اتنا بتا دو کہ میں تمہیں کیسا لگا۔ آپ بہت اچھے ہیں، نادیہ نے بے ساختہ کہا تھا اور خود ہی شرما گئی۔ کیا میں تمہیں پروپوز کر سکتا ہوں؟ میں کیا جواب دوں؟ نادیہ نے ہمت کر کے کہا یہ ناممکن ہے۔ میں نجمہ کو بتا چکی ہوں کہ ہمارے یہاں برادری سے باہر یعنی خاندان سے باہر شادی نہیں ہوتی ہے۔ ناممکن کو ممکن بنانا میرا کام ہے۔ تم صرف ہاں یا نہ میں جواب دو۔ ٹھیک ہے آپ کوشش کر لیں، لیکن کامیابی کے چانس بہت کم ہیں۔ تم صرف مجھ سے رابطے میں رہو اور جیسا کہوں وہی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بہتر ہوگا۔ جب نادیہ نے مجھے یہ باتیں بتائیں تو میں نے بھی اسے یہی مشورہ دیا کہ وہ اس بات کو یہیں ختم کر دے، کیونکہ بابا اپنے اصولوں سے ہٹنے والے نہیں اور وہ ساجد کا رشتہ کبھی قبول نہیں کریں گے۔ دیکھا جائے گا، وہ بے پرواہی سے بولی۔ فی الحال تو اسے امتحان دینا ہے اور جب تک اسے وکالت کا لائسنس نہیں مل جاتا وہ رشتہ نہیں بھیجے گا۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد ساجد واپس دوسرے شہر چلا گیا، لیکن نجمہ کے موبائل کے ذریعے نادیہ سے اس کا رابطہ رہا۔ اس کے بعد بھی وہ چھٹیوں میں ایک دو مرتبہ گھر آیا، لیکن اس نے نادیہ سے ملنے پر اصرار نہیں کیا کہ وہ اس کے لیے کوئی مسئلہ کھڑا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اب یہاں پر میں دیکھ رہی تھی کہ بابا وقت کے ساتھ ساتھ بہت اچھے مزاج کے ہوتے جا رہے تھے۔ انہوں نے امی سے بھی سختی کم کر دی تھی اور ہم لوگوں سے نرم لہجے میں بات کرنے لگے تھے۔ میں سمجھی کہ شاید یہ عمر کا تقاضا ہو، لیکن اصل وجہ تو کچھ اور تھی جو مجھے بعد میں معلوم ہوئی۔ دراصل انہیں کاروبار میں زبردست گھاٹا ہوا تھا۔ ان کے پیسے کئی جگہ پھنسے ہوئے تھے اور کہیں سے ادائیگی نہیں ہو رہی تھی، جبکہ انہیں مال اٹھانے کے لیے ایک بہت بڑی رقم کی ضرورت تھی، ورنہ گودام خالی ہو جاتے، جس سے ان کی ساکھ، ان کی عزت متاثر ہوتی۔ ایسے میں اشرف خان ان کے کام آیا اور اس نے ضرورت کے مطابق بابا کو رقم فراہم کر دی، جس سے بابا کا کاروبار ایک بار پھر چل پڑا اور ان کی ساکھ بحال ہو گئی۔ انہوں نے اشرف خان کا تمام قرض ادا کر دیا، لیکن ہمیشہ کے لیے اس کے احسان مند ہو گئے۔ چنانچہ جب اس نے نادیہ کو پہلی بار دیکھا تو وہ دیوانہ ہو گیا اور نادیہ کے لیے پیغام دیا تو وہ انکار نہ کر سکے اور اپنی عمر کے برابر اس بوڑھے سے اپنی بیٹی کی شادی طے کر دی۔ نادیہ کو معلوم ہوا تو اس نے رو رو کر اپنے آپ کو ہلکان کر لیا، کیونکہ یہ ایسا فیصلہ تھا جو سب کے لیے بالکل سوچا سمجھا ہوا نہیں تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ بابا اتنے سنگ دل ہو سکتے ہیں۔ وہ کافی دیر تک میرے گلے لگ کر روتی رہی۔ میں نے اسے بڑی مشکل سے چپ کروایا اور بولی اس طرح رونے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس مشکل سے نکلنے کی ترکیب سوچو میری بہن۔ اب سوچنے کے لیے کیا رہ گیا ہے؟ بابا فیصلہ کر چکے ہیں اور اب اس پر عمل کرنا باقی ہے، لیکن میں بھی اپنی ضد کی پکی ہوں۔ جان دے دوں گی لیکن اس بڈھے کھسر سے شادی نہیں کروں گی۔ جان دینے سے کچھ نہیں ہوگا بی بی۔ تم کل نجمہ کو پوری بات بتا دو اور اس سے کہو کہ وہ ساجد کو فوراً بلا لے۔ اب اس کے ایکشن لینے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ پہلی فلائٹ سے ہی آ گیا اور جیسے ہی اس کا نادیہ سے رابطہ ہوا اس نے کہا اب اس مشکل سے نکلنے کا ایک ہی حل ہے، وہ یہ کہ تم میرے ساتھ کراچی چلو۔ تمہارا مطلب ہے گھر سے بھاگ جاؤں؟ یہ نہیں ہو سکتا ساجد، میں اپنے والدین کے منہ پر کالک نہیں مل سکتی۔ بس تو اس 4 بچوں کے باپ سے شادی کر کے ساری زندگی اس کی غلامی کرو اور اس جہنم میں جلتی رہو۔ تم ہی کچھ سوچو۔ کیا سوچوں؟ اب تو میں رشتہ مانگنے بھی نہیں آ سکتا کیونکہ تمہاری شادی طے ہو چکی ہے۔ پھر میں کیا کروں؟ وہی جو میں کہہ رہا ہوں، کچھ نہیں ہوگا۔ لوگ 4 دن باتیں کریں گے، باتیں بنائیں گے، پھر کسی کو یاد بھی نہیں رہے گا کہ نادیہ نام کی کوئی لڑکی گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی، لیکن تم ساری زندگی کے عذاب سے بچ جاؤ گی۔ میرے بھائی مجھے مار ڈالیں گے۔ میں ایسا بندوبست کروں گا کہ وہ تم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ پھر بھی اگر خطرہ ہوا تو ہم ملک سے باہر چلے جائیں گے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ وہ کیا؟ پہلے نکاح ہوگا تمہارے گھر پر والدین کی موجودگی میں، پھر ہم کہیں جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تم دن اور وقت طے کر لو، میں قاضی اور گواہوں کا بندوبست کر لوں گا۔ میں کل صبح 11 بجے اپنی بہن کے ساتھ تمہارے گھر آؤں گی۔ تم قاضی اور گواہ تیار رکھنا، لیکن یہ بھروسے کے لوگ ہونے چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ان میں سے کوئی میرے بھائی کو جا کر ساری بات بتا دے اور بھانڈا پھوڑ دے اور بعد میں تمہارے گھر والے پریشان رہیں۔ نکاح کے بعد میں گھر چلی جاؤں گی۔ بابا 9 بجے تک سو جاتے ہیں۔
मैं 11 बजे घर की दहलीज पार करूंगी। तुम मेरे घर से कुछ फासले पर मेरा इंतजार करना, उसके बाद हम ये शहर छोड़ देंगे। उसने घर आकर मुझे प्रोग्राम बताया तो मुझे उसमें कोई झोल नजर नहीं आया। अलबत्ता मुझे भी काजी और गवाहों की तरफ से खदशा था, कहीं वो राज उगल न दे। लेकिन नादिया ने कहा कि साजिद ने यकीन दिलाया है ऐसा कुछ नहीं होगा। अगले रोज प्रोग्राम के मुताबिक मैं, नादिया और नजमा साजिद के घर गए। वहाँ तैयारी मुकम्मल थी। आधे घंटे में निकाह की कार्रवाई मुकम्मल हो गई और हम तीनों कॉलेज वापस आ गए। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। साजिद के बाप ने गवाहों की मुट्ठी ठीक ठाक गर्म कर दी थी। इस तरह काजी साहब और गवाहों की फीस दे दी गई, इसलिए उनकी जबान खोलने का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता था। हस्ब मामूल घर के सब अफराद 9 बजे ही सोने के लिए चले गए। नादिया ने एक छोटे से बैग में अपना जरूरी सामान रखा और जाने के लिए तैयार हो गई। मैंने कमरे की लाइट ऑफ कर दी ताकि अगर किसी की आंख खुल गई तो वो यही समझे कि हम दोनों सो रहे हैं। रात 10 बजे के करीब कमरे से निकलकर देखा, मैदान बिल्कुल साफ था। घर वाले सो चुके थे। 10:30 बजे मैंने बाहर जाकर देखा, कोई खतरा नहीं था। 11 बजे मैं दबे पांव बाहर गई और आहिस्ता से बैरूनी दरवाजा खोल दिया। गली में बिल्कुल सन्नाटा था, अलबत्ता आखिरी कोने पर एक गाड़ी खड़ी थी। वो यकीनन साजिद ही था। उसने दरवाजा खुलते ही टॉर्च एक दफा जलाकर बंद कर दी। मैंने नादिया को बता दिया। वो बैग लेकर आई और पलक झपकते में घर की दहलीज पार कर गई। मैंने भी वहां रुकना मुनासिब नहीं समझा और दरवाजा बंद करके कमरे में आ गई। अलबत्ता अंदर से कुंडी नहीं लगाई। वो तीनों सर झुकाए खड़े हुए थे। पूरा घर औरतों से भरा हुआ था। मर्द बाहर बैठे हुए थे। अम्मी की हालत बहुत गैर थी। उन पर बार बार बेहोशी के दौरे पड़ रहे थे। मोहल्ले की औरतें उन्हें संभालने की कोशिश कर रही थी और साथ साथ उनके बेरहम तबसरे भी जारी थे। अम्मी ने सर उठाकर उनकी तरफ देखा और कमजोर सी आवाज में कहा, कुछ पता चला? बड़े भाई अकबर ने सर हिलाते हुए कहा, नहीं। जहां उसके जाने का इम्कान था हमने वो सब जगह देख डाली, लेकिन वो वहां पर है ही नहीं। हम उसके कॉलेज गए। प्रिंसिपल ने बताया वो कल कॉलेज आई थी और पूरे वक्त वहां पर रही। हमने कुछ लड़कियों से पूछा भी तो उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं हुई कल। वो तो बिल्कुल ठीक थी। पुलिस में रिपोर्ट करें जी। आखिर बेटी का मामला है, वही उसका सुराग लगाएगी। पड़ोसियों में से किसी ने कहा। बाबा ने गुस्से से उसे देखा और बोले, तुम चुप करो, हमारे घर का मामला है, हम खुद ही निपट लेंगे और चले जाओ यहाँ से। मजे लेने आ गए सारे। वो आदमी अपना सा मुंह लेकर रह गया। एक एक करके लोग रुखसत होने लगे। शाम तक चचा और मेरा मंगेतर अकरम भी आ गए। चचा की भी यही राय थी कि पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए। वो जब तफ्तीश करेगी तो कोई ना कोई सिरा हाथ आ जाएगा। कोई फायदा नहीं रहमत, मेरी इज्जत का जनाजा तो निकल ही चुका है। पुलिस ने उसे ढूंढ निकाला, तब भी इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए उस पर बंद हो चुके हैं। अब वो मुझे किसी हाल में कबूल नहीं, इसलिए मैं पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाऊंगा। जब मोहल्ले की औरतें और मर्द चले गए तो एक बार फिर अदालत लगी और मुझे कमरे से निकालकर मुजरिमों के कठेरे में खड़ा कर दिया गया। बाबा ने प्यार से मेरे सर पर हाथ रखते हुए कहा, पुत्र, जो कुछ तुझे मालूम है बता दे बेटा। उसने तुझे कुछ तो बताया होगा। नहीं, मैंने पूरे एतमाद लहजे में कहा। चचा और अकरम के आने के बाद मुझे यकीन हो गया था कि ये लोग मुझ पर हाथ नहीं उठाएंगे, बल्कि प्यार से पूछेंगे, मुझ पर तशद्दुद नहीं कर सकेंगे। उसने मुझे कुछ नहीं बताया, बल्कि वो 2 दिन से कुछ चुप चुप सी थी और परसों रात काफी देर तक रोती रही। मैंने वजह पूछी तो उसने मुझे झिड़क दिया और बोली, तुम तो ऐसे अनजान बन रही हो जैसे कुछ जानती ही नहीं। मेरा जनाजा उठने की तैयारी हो रही है। मैं धड़ल्ले से झूठ बोल रही थी। ओह, अब समझा। बाबा दोनों हाथों से सर थामते हुए बोले, वो क्यों घर से भागी? काश ये बात पहले आपकी समझ में आ जाती तो यह हादसा रोनुमा ना होता। कहाँ वो 50 साल का बूढ़ा और 4 बच्चों का बाप, और कहाँ हमारी 9 उम्र लड़की। कोई जोड़ ही नहीं था। चचा ने कहा, मैंने तो ये सोचकर उसका रिश्ता तय कर दिया था कि खाता पीता बंदा है, उसे खुश रखेगा। वो इतना बड़ा कदम तन्हा नहीं उठा सकती। अकबर भाई बोले, जरूर किसी ने उसकी मदद की है। उसे तो शहर के रास्तों का भी इल्म नहीं। वो आज तक कॉलेज के अलावा कहीं नहीं गई। चुप कर जासूस की औलाद। बाबा ने उसे डांट दिया। वो पर्दा करती थी। हमारे घर में किसी मर्द का आना जाना नहीं था। क्या अपनी बेटी को इतना भी नहीं जानता हूँ मैं? ना वो किसी के घर जाती थी। उसकी मदद कौन करेगा? बस दुआ करो अल्लाह ताला उसे अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। मेरा दिल चाहा कह दूं, आप लोग उसकी फिक्र ना करें, वो बिल्कुल महफूज है। लोग फिलहाल उसकी फिक्र में अपनी जान ना जलाएं। लेकिन ये बात मैं मुंह से नहीं निकाल सकती थी, वरना साजिद के घर वाले मुसीबत में फंस जाते। अगले रोज कॉलेज गई तो नजमा ने मुझे बताया कि वो दोनों कराची पहुंच गए हैं और अभी उनका कयाम एक वकील दोस्त के घर है। नादिया वहाँ बिल्कुल महफूज है। अगर कोई मसला हुआ
تو وہ وکیل دوست سنبھال لے گا۔ نجمہ نے وعدہ کیا کہ اب اگر ساجد کا فون آیا تو وہ نادیہ سے بھی میری بات کروا دے گی۔ ہمارے گھر میں 3 دن سو کی کیفیت رہی، پھر زندگی اپنے معمول پر آ گئی۔ بابا اور بھائیوں نے بھی دکان پر جانا شروع کر دیا، کیونکہ پیٹ روٹی مانگتا ہے اور روٹی کے لیے ہاتھ پاؤں چلانا پڑتے ہیں۔ البتہ بابا اس واقعے کے بعد بہت ہی نڈھال لینے لگے تھے۔ ان کا سارا روب دبدبا، ان کا سارا غرور ختم ہو گیا تھا۔ وہ زیادہ تر خاموش رہتے اور خلاؤں میں گھٹتے رہتے، جیسے انہیں کسی کا انتظار ہو۔ میں ان کی کیفیت کو سمجھ رہی تھی۔ وہ پچھتاوے کی آگ میں جل رہے تھے۔ انہیں شدت سے احساس ہو گیا تھا کہ اگر وہ اشرف خان سے نادیہ کا رشتہ طے نہ کرتے تو وہ گھر چھوڑ کر نہ جاتی۔ وہ اپنے آپ کو اس واقعے کا ذمہ دار سمجھنے لگے۔ انہوں نے دکان پر بھی جانا چھوڑ دیا اور عملاً سارا کاروبار اکبر بھائی نے سنبھال لیا تھا، کیونکہ میرے دونوں بھائی دبئی چلے گئے تھے۔ نادیہ کو بہت افسوس تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں میری شادی ہو گئی، کیونکہ اس کا داخلہ تو ممنوع تھا ہمارے گھر میں۔ اگر وہ آ جاتی تو بابا اور بھائی اسے جان سے مار دیتے اس کے شوہر کے ساتھ۔ میں پہلی بار میکے آئی، امی اور بابا ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ البتہ اکبر بھائی نے کسی گرم جوشی کا مظاہرہ نہیں کیا اور معمول کے مطابق دکان پر چلے گئے۔ ان کی بے رخی کو امی نے محسوس کیا اور شرمندہ ہو کر بولی، چڑچڑا ہو گیا ہے، شادی جو نہیں ہو رہی، کیوں، اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ اکرم نے پوچھا۔ میں بتاتا ہوں، بابا غصے سے بولے، نادیہ کی وجہ سے ہماری بہت بدنامی ہوئی ہے۔ برادری والوں نے تقریباً ہم سے قطع تعلق کر لیا ہے۔ میں نے 1-2 جگہ اس کی بات چلانے کی کوشش کی، لیکن وہاں سے صاف انکار ہو گیا۔ ان کا کہنا ہے ہم ایسے لوگوں سے رشتہ نہیں جوڑ سکتے جہاں لڑکیاں گھر سے بھاگ جاتی ہیں، اور تم جانتی ہو کہ ہمارے یہاں برادری سے باہر شادی کرنے کا رواج نہیں ہے۔ تو کیا بھائی کی شادی نہیں ہوگی؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں، اس کی قسمت میں جو لکھا ہے وہی ہوگا۔ نادیہ نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میں کہنا چاہ رہی تھی کہ نادیہ کو الزام نہ دیں، سارا قصور آپ کا ہے۔ آپ کے غلط فیصلے نے کئی زندگیاں تباہ کر دی۔ نادیہ گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ ساجد بیوی کو لے کر گھر نہیں آ سکتا۔ وہ کراچی میں ایسی زندگی گزار رہا ہے کہ چھپ چھپ کر رہ رہا ہے۔ دونوں بھائی بدنامی کے ڈر کی وجہ سے ملک چھوڑ کر چلے گئے اور پردیس کی خاک چھان رہے ہیں۔ امی بیٹی کی یاد میں نیم پاگل ہو گئی ہیں۔ اکبر بھائی کو کوئی رشتہ نہیں دے رہا اور آپ خود بھی بیٹی کی جدائی کے غم کو سینے سے لگائے بیٹھے ہیں۔ آپ اگر اس بڈھے کھوسٹ سے نادیہ کی شادی طے نہ کرتے تو یہ سب نہیں ہوتا، لیکن باپ کے ادب اور احترام کی وجہ سے وہ کچھ نہیں کہہ سکی۔ بابا کی باتوں سے اندازہ ہو گیا کہ وہ ابھی تک نادیہ سے ناراض ہیں اور انہوں نے اسے معاف نہیں کیا، بلکہ اب تو انہوں نے اکبر بھائی کی شادی نہ ہونے کا ذمہ دار بھی نادیہ کو ہی ٹھہرا دیا۔ اس لیے مجھے بالکل بھی یقین نہیں تھا کہ نادیہ کے خط کا ان پر کوئی اثر ہوگا۔ البتہ وہ یہ جان کر ضرور مطمئن ہو جائیں گے کہ نادیہ غلط ہاتھوں میں نہیں گئی، بلکہ ایک پڑھے لکھے شخص سے شادی کر کے پرسکون زندگی بسر کر رہی ہے۔ میرا اندازہ درست نکلا۔ نادیہ کا خط پڑھ کر ان کے چہرے پر ہلکی سی رونق آئی، لیکن پھر وہ سنجیدہ ہو گئے۔ انہوں نے امی سے کہا، خوش ہو جاؤ، تمہاری بیٹی زندہ ہے۔ اس نے ایک وکیل سے شادی کر لی ہے اور کراچی میں مزے کر رہی ہے۔ امی سے پہلے اکبر بھائی بول اٹھے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ہمارے چہرے پر کالک مل کر وہ کیسے عیش کر سکتی ہے؟ تجھے مرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو دریا میں چھلانگ لگا دے۔ بابا نے بھائی کو ڈانٹتے ہوئے کہا، اس کا شوہر وکیل ہے، اگر تو نے نادیہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو وہ تجھے پھانسی پر لٹکا کر دم ہی لے گا۔ میرے بڑھاپے پر رحم کھا اور یہ مرنے مارنے کا خیال دل سے نکال دے۔ بابا آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ اس کی وجہ سے میری شادی نہیں ہو رہی۔ اگر تجھے شادی کرنے کا اتنا ہی ارمان ہے تو جا خاندان سے باہر شادی کر اور لے آ اپنی بیوی کو۔ میری طرف سے اجازت ہے، لیکن نادیہ کا پیچھا چھوڑ دے، اب یہی کرنا ہوگا، بھائی نے گستاخ لہجے میں کہا۔ ان دونوں کی بحث کی وجہ سے اصل بات بیچ میں ہی رہ گئی۔ میں نے اشارہ کیا اکرم کو تو وہ ہچکچاتے ہوئے بولنے لگا، تایا جی پھر آپ نے کیا سوچا؟ اسے فون کریں گے؟ نہیں بیٹا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے مجھے بہت گہرا زخم دیا ہے جو کبھی نہیں بھر سکتا۔ اگر اسے معاف کر دیا اور گھر آنے کی اجازت دے دی تو برادری کے لوگ مجھے بغیرت ہونے کا طعنہ دیں گے اور شاید میرے جنازے میں کوئی بھی شریک نہ ہو، اس لیے میرے جیتے جی وہ اس گھر میں نہیں آ سکتی۔ اب ساری امیدیں دم توڑ چکی تھیں۔ میں نے اسی وقت نادیہ کو فون کر کے بابا کے بارے میں بتایا کہ وہ ان کے فون کا انتظار کرنے کے بجائے سم تبدیل کر دے۔ اگر بابا کے رویے میں تبدیلی آئی تو وہ اسے میں بتا دوں گی۔ یہ سن کر وہ رونے لگی۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ میں اور اکرم انہیں منانے کی کوشش کرتے رہیں گے، شاید وہ نرم پڑ جائیں۔ اکبر بھائی نے وہی کیا جو انہوں نے کہا تھا۔ ان کی دکان پر ایک لڑکی کپڑے خریدنے آتی تھی۔ اکبر بھائی کا اس سے افیئر شروع ہو گیا۔ وہ کسی غریب گھر سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے اکبر بھائی میں کشش محسوس کرنے لگی۔ انہوں نے اسے شادی کا پیغام دے دیا
उसने लड़कियों वाले रिवायती अंदाज में कहा कि वो अपने वालिदैन को रिश्ता मांगने उसके घर भेजे। अब अकबर भाई ने बाबा से जिक्र किया तो वो गुस्से से पागल हो गए कि वो किसी कीमत पर बरादरी से बाहर नहीं जा सकते। भाई मनमानी करने के आदी थे। उन्होंने बाबा की नाराजगी की परवाह नहीं की और खुद ही रिश्ता मांगने उस लड़की के घर पहुंच गए। उन लोगों ने भी बाबा की गैर मौजूदगी को कोई अहमियत नहीं दी। वो जानते थे कि माँ बाप साथ नहीं रहते, लेकिन लड़का हाथ से निकल गया तो इतना अच्छा रिश्ता दोबारा नहीं मिलेगा। चुनाचा उन्होंने उस लड़की से अकबर भाई का निकाह चुपके से करा दिया और वो उसे लेकर घर आ गए। बाबा बहुत चीखे चिल्लाए। उन्होंने अकबर भाई को घर और कारोबार से बेदखल करने की धमकी भी दे दी, लेकिन उस पर कोई अमल ना कर सके क्योंकि ऐसी सूरत में वो बिल्कुल तन्हा हो जाते, इसलिए खून के घूंट पीकर रह गए। उस पर ये बुरा हाल कि भाई की बीवी बहुत ही ज्यादा अय्याश किस्म की थी। अम्मी का सब्र रंग ला रहा था। बाबा ने अपनी जिंदगी में वही सब कुछ देख लिया था जिससे उन्हें नफरत थी। अब हद हो गई थी। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं बाबा के सामने आ गई, हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा, बाबा आप बिल्कुल तन्हा हो चुके हैं। तीनों भाई अपनी दुनिया में मगन हैं। मैं अपने घर की हो चुकी हूँ। अम्मी आज भी नादिया को याद करके ठंडी आहें भरती हैं। अब तो उसे माफ़ कर दें बाबा, अब तो उसको घर पर बुला लें, अब तो उसकी गलती को माफ़ कर दें। बेटी है आपकी, आप बड़े हैं, सीने से लगा लें एक बार उसे बुलाकर। पुत्र मेरी जिंदगी में तो ये मुमकिन नहीं है, अलबत्ता मेरे मरने पर वो आ सकती है। न जाने बाबा ने किस घड़ी ये बात कही थी कि एक हफ्ते बाद उनका इंतकाल हो गया। मैंने नादिया को इत्तला की कि वो पहली फ्लाइट से घर आ जाए और वो आ भी गई। दोनों भाई भी दुबई से आ गए थे। मैंने सबसे कह दिया कि बाबा ने नादिया को आने की इजाज़त दी है, इसलिए कोई उसे उनके दीदार से महरूम ना करे। नादिया बिन पानी की मछली की तरह तड़प रही थी। वो बार बार बाबा का माथा चूमती और हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगती रही। जब वो अम्मी से लिपटकर रोती तो देखने वालों की भी आंखें भर आ गईं। बाबा की तदफीन हो गई। सोने के बाद अम्मी ने एक लिफाफा चचा को दिया और कहा, ये मरहूम की वसीयत है, इसे सब लोगों के सामने बुलंद आवाज़ में पढ़ो। चचा ने पढ़ना शुरू किया। मैं मौलवी बरकत वल्द नेमत बकायम होशो हवास ये वसीयत कलमबंद कर रहा हूँ, जिसके रोज़ से मेरी तमाम जायदाद और असासे जो कुछ भी मेरे पास है तीनों बेटों और बेटियों में तकसीम कर दिए जाएंगे। अलबत्ता दुकान बड़े बेटे अकबर की मिल्कियत होगी क्योंकि उसे बढ़ाने और संभालने में उसका बड़ा हिस्सा है। मैंने अपनी बेटी नादिया को भी दिल से माफ़ कर दिया है और सब लोगों को उससे ताल्लुक़ कायम करने की इजाज़त दे रहा हूँ। मुझे एतराफ़ है कि वो घर से नहीं भागी, बल्कि मैंने उसे घर छोड़ने पर मजबूर किया है। अगर मैं अपने मफाद की खातिर उसकी शादी एक 50 साला शख्स से तय नहीं करता तो वो कभी ये इंतहाई कदम नहीं उठाती। जैसे ही मुझे एहसास हुआ मैंने उसे माफ़ कर दिया, लेकिन मेरी अना, मेरा गुरूर, मेरा तकब्बुर, मेरी मर्दानगी उसके इजहार की इजाज़त नहीं दे रही थी। फिर बरादरी के खौफ की वजह से मैं ऐसा नहीं कर सकता था, चुनाचा मुझे संगदिल बनना पड़ा। मैंने आखिर वक्त तक उसे घर आने की इजाज़त नहीं दी। इस वाक़े से उन लोगों की आंखें खुल जानी चाहिए जो औलाद के रिश्ते करते वक्त उनके जज्बात का ख्याल नहीं रखते और किसी के भी हवाले अपनी चांद सी बेटियां कर देते हैं। फ़कत एक बदनसीब बाप। मैंने देखा अकबर भाई का चेहरा आंसुओं से तर था। वो आगे बढ़े, उन्होंने नादिया के सर पर हाथ रखा। उसका सब्र रंग लाया और वो एक बार फिर अपनों में वापस आ गई।